ایک آخری اصول جو کہ بہت ہی اہم ہے بالخصوص کلکتہ کے تناظر میں، وہ یہ کہ کسی بھی مسلمان پر، کوئی بھی اگر مسلمان جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اسلام میں داخل ہو چکا ہے، اس پر کوئی شرعی حکم لگانے میں احتیاط برتنا۔ مثلا کافر کا فتویٰ لگانا، اسے کافر قرار دینا، یہ مسئلہ بہت ہی سنگین ہے، بہت ہی محتاط مسئلہ ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما رجل قال لاخیہ یا کافر فقد باء بها احدہما، کہ کوئی شخص اگر کسی شخص کو اگر کافر کہتا ہے، ایک مسلمان اگر دوسرے مسلمان کو اگر کافر کہتا ہے تو اس کا کفر لوٹتا ہے۔ تو مسئلہ بڑا سنگین ہے، مسئلہ بڑا محتاط مسئلہ ہے۔ اس لیے کفر پر فتویٰ، کسی کے کافر ہونے کا فتویٰ لگانے سے پہلے جو سلف صالحین نے قاعدے اصول بیان کیے ہیں، ان اصول کی رعایت کرنا بہت ضروری ہے، اس اصول کو اپنے سامنے رکھنا بہت ضروری ہے کہ سب سے پہلی بات یہ کہ مسلمان کے ظاہری حالت کا اعتبار ہوتا ہے۔ کوئی شخص اگر کلمہ پڑھ چکا ہے، اسلام میں داخل ہو چکا ہے، تو محض شک کی بنیاد پر آپ کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے اس پر۔ اہل علم کہتے ہیں من ثبت اسلامہ بیقین فلا یزول بشک، کہ جس کا اسلام لانا یقینی طور پر ثابت ہو گیا، فلا یزول بشک، وہ شک سے ختم نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اگر کسی نے کلمہ پڑھ لیا، کوئی اسلام میں داخل ہو چکا، تو محض شک کی بنیاد پر اس پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا۔ یہ تو پہلی بات ہوئی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس نے کفر کیا، تو پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ پہلے تحقیق کریں کہ آیا وہ عمل کفر ہے کہ نہیں۔ ممکن ہے آپ کو لگے وہ کفر ہے، اہل علم کی نگاہ میں، شریعت کی نگاہ میں وہ کفر نہیں۔ یہ ہے دوسرا پڑاؤ۔ تیسرا پڑاؤ یہ ہے کہ اگر واقعتاً اس نے کفر کر لیا، وہ کفر کا مرتکب ہو گیا، تو کیا اس بنیاد پر ہم اسے کافر بنا دیں گے؟ نہیں، بلکہ یہ دیکھنا ہوگا کہ اس شخص نے وہ کفر کا عمل کس بنیاد پر کیا ہے۔ ان بنیاد کو، جس کو اہل علم موانع کہتے ہیں، اگر وہ عذر میں ہے، عذر کی بنیاد پر، کسی شرعی عذر کی بنیاد پر اس نے کفر کیا ہے، تو اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا۔ اہل علم کہتے ہیں اگر کوئی شخص مثال کے طور پر جہالت کی بنیاد پر کفر کر رہا ہے، اسے علم ہی نہیں شرک کیا ہے، کفر کیا ہے، اسے معلوم ہی نہیں کہ کسی غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنا شرک ہے، اور اس بنیاد پر وہ کفر کیے جا رہا ہے، تو کیا اس کے اس جہالت کی بنیاد پر ہم اسے کافر کا فتویٰ لگائیں گے؟ نہیں۔ جہالت کو اہل علم نے، بلکہ شریعت نے عذر مانا ہے۔ کسی کی نادانی، کسی کی لا علمی کی بنیاد پر اگر وہ کفر کرتا ہے، شرک کرتا ہے، تو آپ اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص غلطی کرتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، بولنے میں غلطی ہو گئی، مثال کے طور پر بندے کا عقیدہ ویسا نہیں ہے، بندے کا ارادہ ویسا نہیں ہے، بندے نے کہہ دیا اللہ میرا بندہ ہے، تو یہ غلطی اس نے ارادے سے نہیں کی، بلکہ مثال کے طور پر زبان پھسل گئی، سبقت لسانی ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطا کو معاف فرمایا ہے۔ خطا پر اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ نہیں کرتا، تو اگر خطے کی بنیاد پر، غلطی کی بنیاد پر اگر کوئی شخص کفر کرتا ہے، تو اس پر بھی اہل علم کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے۔ اسی طرح تیسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کفر کا کام، کفر کا عمل بالجبر کر رہا ہے، یعنی اس نے اپنے ارادے سے نہیں کیا، اس سے کروایا گیا، زبردستی کروایا گیا۔ مثال کے طور پر کسی غیر مذہب والے نے کسی شخص سے زبردستی اپنی مذہب کی عبادت کروا لی، اپنے معبود کی عبادت کرا لی، تو وہ یہ شخص اپنے دل سے راضی نہیں تھا، لیکن اسے زبردستی قتل کی دھمکی دی گئی اور اس بنیاد پر اس نے وہ کام کیا، یہ کفری عمل کیا۔ تو اس بنیاد پر بھی اہل علم کہتے ہیں قرآن کی آیت کے حساب سے کہ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ، کہ جس شخص نے اگر مجبوری میں آ کر کفر کیا اور اس کا دل مطمئن تھا، تو اسی بنیاد پر اہل علم اسے اس پر کافر ہونے کا فتویٰ نہیں لگاتے۔ اور آخری چیز یہ کہ اگر کوئی شخص کو علمی غلطی لگ جاتی ہے کہ شرک اور کفر کے مسائل سمجھنے میں غلطی ہو جاتی ہے، یعنی دلیل ہے لیکن دلیل کو سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہے، جس کو اہل علم کہتے ہیں تاویل،
اس بنیاد پر بھی ایسے شخص پر اگر کوئی کفر کرتا ہے، شرک کرتا ہے، تو اس پر کفر، اس کے کافر ہونے پر ہم فتویٰ نہیں لگائیں گے، بلکہ اسے ہم صرف گمراہ کہیں گے۔ اس لیے ان جو میں نے باتیں آپ کے سامنے کہیں 4 باتیں کہ جہالت، غلطی، زبردستی اور تاویل، یہ باتیں رکاوٹیں اگر پائی جا رہی ہیں تو اس بنیاد پر آپ کہیں بھی کسی بھی شخص کو کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے یا کسی کو کافر نہیں کر سکتے، بلکہ ان تمام صورتوں میں کہا کیا جائے گا؟ کہا یہ جائے گا کہ ایسا کرنے والا کافر ہے، یا اس کا عمل کفر ہے، یا اس کا عقیدہ شرک والا عقیدہ ہے، لیکن کیا وہ شخص کافر ہے؟ نہیں، وہ شخص کافر ہے ایسا جملہ، ایسی بات نہیں کہیں گے، بلکہ یہ جملہ کس وقت کہا جاتا ہے؟ اس وقت کہا جاتا ہے کہ جب اس نے اس کفری عمل یا شرکی عمل کو ارادے سے کیا ہو، ہوش و حواس میں کیا ہو، اور کوئی عذر نہ ہو، جس عذر کو میں نے بیان کیا، تب اس شخص پر کفر کا فتویٰ لگتا ہے یا اس کے کافر ہونے کا فتویٰ لگتا ہے۔ اور یہاں پر بھی ذرا ٹھہریں، کیا اس پر کافر ہونے کا فتویٰ ہر کوئی لگائے گا؟ کیا ہر راہ چلتا شخص لوگوں پر اتمام حجت کر کے اس پر کفر کا فتویٰ لگائے گا؟ نہیں، یہ عام لوگوں کا کام نہیں، یہ راہ چلتے لوگوں کا کام نہیں، یہ اہل علم کا کام ہے، یہ بلکہ اہل علم کی ایک جماعت کا کام ہے کہ وہ بیٹھیں گے، اس کے احوال پر غور و فکر کریں گے، تمام شرائط کو، تمام عذر کو دیکھیں گے، اور تب اس پر فتویٰ لگے گا۔ تو یہ شرائط ہیں یا یہ عذر ہے جس کو کسی مسلمان پر، جس کا مسلمان ہونا ثابت ہو گیا ہے، اس پر کفر لگانے سے پہلے دیکھا جانا ضروری ہے۔